نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 58 بار اپنی بات شروع کی تھی، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کو کل مکمل کریں گے، تو آج اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ کی ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ کریم نے اس میں دو حکم دیے۔ پہلا حکم کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور دوسرا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے پہلا جو حکم دیا وہ ہے امانتیں ان کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب فتح مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نامی جوان سے چابیاں لی کعبے کی، پھر آپ بیت اللہ کے اندر سے باہر جب آئے تو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے، اور آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابیاں ان کے سپرد کر دی۔ اب یہ امانتیں اہل جو لوگ ہیں ان کے سپرد کرنا، ایک تو یہ ہے امانت جو آپ کے پاس کسی نے رکھی، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو اور اس کے مالک کو واپس کر دو۔ اور دوسری امانتیں وہ ہیں جو آپ کے ذمے ہیں کسی کی، ان میں اللہ کی مخلوق بھی آتی ہے اور اللہ بھی آتا ہے، خالق بھی آتا ہے اور مخلوق بھی آتی ہے، کہ جن کی امانتیں آپ کے ذمے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تو جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے
تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی کہ ایسے شخص کے سپرد اپنے معاملات کر دینا جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو. جیسا کہ ووٹ ہے، جب ہم سے کوئی ووٹ مانگنے آتا ہے تو ہم نے کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا کہ میں اس کو اپنا حاکم مقرر کر رہا ہوں، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، کسی بھی سٹیج کا ہو، کونسلر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں وہ آپ کا حاکم ہے. اپنے اپنے درجے کے مطابق اس کے پاس حکمرانی کا حق ہوگا. تو ہم نے کبھی یہ الا ماشاء اللہ سوچا نہیں کہ جس کو ہم منتخب کر رہے ہیں، جس کو اپنا عہدہ یہ سونپ رہے ہیں، بنا رہے ہیں جس کو حاکم اپنا، کیا اس میں یہ اہلیت بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ کبھی ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا، پڑھایا ہی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا. یہ سمجھایا جاتا ہے ووٹ قوم کی امانت ہے. ووٹ قوم کی امانت نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے. آپ کی رائے قوم کی امانت نہیں، اللہ کی امانت ہے. اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا کہ امانتیں ان کے اہلوں تک جو ہے نا پہنچا دو، ان کو دو جو اس کے اہل ہیں، جو اہل نہیں اس کو نہ دو. ضمن مثال کے طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ووٹ نہیں دیا. کیوں؟ کہ وہ اس اہل نہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حاکم بن سکے. وہ خوبیاں اس میں نہیں تھیں، بلکہ الٹا اس میں کچھ خامیاں تھیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، ماننے والے تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے. زور زبردستی جبر کے ذریعے جو کچھ وہ کر سکا اس نے کر لیا. کئی صحابہ نے مزاحمت کی اور سب سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر ویسی دشمنی کہ سارے کا سارا کنبہ جو ہے وہ قربان کر دیا، صرف کس لیے کہ وہ جو امانت تھی کہ اگر میں اس کی بیعت کر لوں تو پھر ہر کوئی بلا چون چران کسی بیعت کر لے گا، رستہ کھل جائے گا نا جی. تو آپ نے مزاحمت کی کہ نہیں تو اس قابل نہیں. تو یہ معیار جو تھا نا بتایا گیا کہ یہ ووٹ ڈالنا جو ہے نا یہ اتنا ہلکا کام نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھ لیا. اس کے متعلق اس کے بابت سوال کیا جائے گا. ہم نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں کہ میں نے ووٹ تو دے دیا، کیا مجھے اس کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ ہاں پوچھا جائے گا. اور اگر آپ کے ووٹ کی وجہ سے کوئی بدبخت کو برا شریر انسان حاکم وقت بن گیا تو اس کی جتنی شرارتیں ہوں گی، جتنی بدبختیاں وہ کرے گا، اس میں سے آپ کا حصہ ہوگا. آپ نے اس کو تقویت دی، آپ نے اس کو طاقت دی، آپ نے اس کو بنایا. تو اس لیے اس بات کو ذرا توجہ دیا کریں. اور ہر حال میں ووٹ دینا یہ کہیں نہیں لکھا. اگر ہر حال میں ووٹ دینا ضروری ہوتا تو امام حسین انکار نہ کرتے. ووٹ تب دینا ہے جب آپ کے پاس جو آ رہا ہے یا جو کھڑا ہے سامنے وہ اس کا اہل ہے، اہلیت رکھتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا ووٹ ہے، آپ خود تو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، اور جس کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہ شرابی ہے، زانی ہے، بدبخت ہے. ہم اس کی تمیز نہیں کرتے. اللہ یہ بتا رہا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو الی اہلھا، جو اس کے اہل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری حدیث مبارک میں روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو.
پھر آپ نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ، اب امانت کی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا ہے، میں نے کل اسی لیے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ تفصیل طلب موضوع تھا، تو میں نے کہا ایسے اجمالاً نہ گزر جائے، اس کو تھوڑا ڈیپلی دیکھیں گے کہ امانت ہے کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجالس کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ اب ذہن نشین کرتے چلے جائیے گا، آپ بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، تو جو گفتگو بھی مجلس میں کی جاتی ہے وہ امانت ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ کسی کے متعلق کوئی بات کی گئی تو آپ اس کو نشر کرتے پھر۔ وہ جو 4 بندے تھے، 6 بندے تھے، 8 بندے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، انہی کے درمیان وہ بات رہنی چاہیے، وہ امانت کے طور پر۔ اگر آپ نے وہ باہر جا کے بات کی تو آپ نے امانت میں، ہم نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا، ہم تو فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، کان لگا کر سنتے رہتے ہیں، کوئی بات ہمیں ملے ہم اس کو نشر کریں۔ ماں سوائے اس کے آقا نے فرمایا کہ کسی کا ناجائز خون بہانا ہو، کسی کی آبرو ریزی کرنی ہو، یا کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہو، یعنی کہ کوئی پلان کر رہے ہیں کسی کو قتل کرنے کا، کسی کی عزت خراب کرنے کا، یا کسی کا ناحق مال کھانے کا، اگر اس بارے میں پلاننگ کی جا رہی ہے تو پھر اس صاحب حق کو جا کر بتانا جائز ہے۔ پھر یہ امانت میں خیانت ہے، بلکہ اس کو ضرر سے بچانے کے لیے آپ نے اپنا فریضہ پورا کرنا ہے، بتانا چاہیے، یہاں جائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کی جاتی ہے ویسے روٹین میں، تو وہ آپ اس کو لیک نہیں کر سکتے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص ایمانت دار نہیں ہے نا، وہ اس کا ایمان نہیں، ایمان ہی نہیں اس کا، جو ایمانت دار نہیں۔ پھر حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں تم امانت ادا کر دو، خیانت نہ کرو اس میں۔ جب تم عہد کرو تو اس کو پورا کرو، جب تم بات کرو تو سچ بولو، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ مانگنا، گداگری۔ آقا نے فرمایا ان 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب امانت کی آپ نا اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں اہمیت دیکھیے گا، جس کو ہم نے ہلکا لے رکھا ہے۔ آپ کا لقب تھا امین، صادق و امین، کہ سارا زمانہ آپ کا دشمن تھا، مشرک اور کافر، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ یہ معیار ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے جو چیزیں پہلے اٹھائی جائیں گی، آقا کی امت میں سے، وہ ایک حیا ہے اور ایک امانت ہے۔ سو تم اللہ عز و جل سے اس کا سوال کیا کرو، اللہ سے حیا مانگو اور امانت مانگو، امانت داری مانگو۔ یہ 2 چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری امت سے اٹھا لی جائیں گی۔ معاشرہ بے حیا ہو جائے گا اور بے ایمان ہو جائے گا، خائن ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی شخص کی نماز اور روزے تم کو دھوکے میں نہ رکھیں، جیسے کہ کسی کے نماز اور روزے کے دھوکے میں نہ آنا۔ جو چاہے نماز پڑھے، جو چاہے روزے رکھے، لیکن جو امانت دار نہیں وہ دین دار نہیں۔ کہ جو امانت رکھنا نہیں جانتا، امین نہیں ہے جو،
اس کا ایمان میں کوئی درجہ، جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے مرضی روزے رکھتا رہے، اگر خائن ہے تو وہ ایمان والا ہی نہیں۔ جس طرح اللہ کریم نے ہم کو نوازا، ہم کو بنایا، اب اللہ کریم کی ذات کے متعلق بھی ہم امین ہیں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، حکم دیا، اس کے احکامات کو بجا لانا، یہ بھی ہمارے ذمے ہیں، یہ بھی ہمارے، اس کو پورا کرنا بھی جو ہے بطور امانت ہمارے پاس۔ پھر جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں امانت داری لازم ہے، ہر چیز میں امانت داری لازم ہے، یعنی پیسے ٹگے میں نہیں، صرف وضو میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں، اس کی حفاظت کرنا، زبان کی امانت، کہ اس زبان سے کوئی چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعت نہ ہو، بے حیائی کی کوئی بات نہ نکلے، یہ اس زبان کی امانت ہے۔ آنکھ کی امانت یہ ہے کہ اس سے حرام چیز کی طرف مائل نہ کیا جائے۔ کان کی امانت، لاہ و لہو سے بچا جائے، بری باتوں سے بچا جائے، فوش باتیں نہ سنی جائیں، فوش جو گیت، موسیقی جو آپ کے ایمان کو خراب کرے، یہ کان کی امانت ہے۔ بدگوئی، کسی کے متعلق غیبت جو چغلی کی جاتی ہے اس کو سننا مزے لے کر، یہ ساری کان کی امانت ہے۔ اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف کو بات ہے اس کو سننا۔ اور پھر ہاتھوں کی امانت ہے، اس سے برے کام نہ کیے جائیں، چوری نہ کی جائے، ڈاکہ نہ ڈالا جائے، کسی کا حق نہ غصب کیا جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ناجائز کام نہ اس سے کیا جائے، منہ میں حرام لقمہ نہ ڈالا جائے، اور پیروں کی امانت یہ ہے کہ برائی کی طرف چل کر نہ جایا جائے، جس کام کی سے اللہ کریم نے منع کیا اس کی طرف انسان نہ جائے۔ تو ہر اعضاء جو ہے نا یہ بھی امین ہے، اس کی امانت کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مفہوم ہے نا کہ زبان کو تالا لگ جائے گا اور اعضاء بولیں گے جی۔ تو اگر آپ نے خیانت کی، اللہ نے زبان دی کس کے لیے؟ میرے ذکر کرنے کے لیے، اپنا ذکر کرنے کے لیے۔ بنیادی کاز جو ہے نا یاد رکھیں گے، انسان کو اللہ کریم نے پیدا کیا کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا اور جنوں کو پیدا کیا صرف کس لیے کہ میری عبادت کریں۔ بنیادی مقصد کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کا یا جن کو پیدا کرنے کا؟ میری عبادت کریں۔ تو انسانی اعضاء کا بنیادی مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تو اگر اس میں آپ نے کمی بیشی کی تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اور اسی طرح باقی سارے زندگی کے معاملات ہیں جو ہم کرتے پھرتے ہیں، چور بازاری کرنا، کسی کا حق مارا، پیسے پورے لیے چیز تھوڑی دی جی، پیسے پورے لے لیے دوائی نقلی دے دی، سمگلنگ کرنا، کسٹم ڈیوٹی نہ دینا، ٹیکس بچانا، یہ سارے کام ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر جو معاملہ زندگی، نشہ آور چیزیں فروخت کرنا، بیچنا، پینا۔ اب سگریٹ پینا ایک معمولی سا کام ہے، سگریٹ پینا، یہ جان کس کی ہے جی؟ یہ وجود کس کا ہے؟ اللہ کی امانت ہے نا، کہتے ہیں جان اللہ کی امانت ہے، تو یہ وجود اللہ کی امانت نہیں؟ ہر چیز جو رب کریم نے مجھ کو دی
وہ کہتا ہے مالک تو میں ہوں، تجھ کو دیا میں نے تو کیا میں مالک ہوں؟ خودکشی کیوں حرام ہے؟ بھئی اگر جان میری ہے تو پھر میں کیوں نہیں اس کو لے سکتا؟ اور زندہ رہنا چاہوں یا نہ رہنا چاہوں میری مرضی۔ تو خودکشی اس لیے حرام ہے کہ جان آپ کی نہیں ہے، آپ کو مانتن دی گئی ہے، جب وہ چاہے گا واپس لے لے گا۔ تو آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ نشہ کریں، سگریٹ کا، چرس کا، افیم کا، اور اپنے وجود کو خراب کریں، اپنے جسم کو داغنا، کاٹنا؟ یہ سارے فعل جو ہیں یاد رکھیے گا، یہ سارے کے سارے حرام۔ اور امانت میں خیانت ہے، امانت میں رشوت لینا یا رشوت دینا۔ رشوت لی جاتی ہے، کسی کا جائز کام ہے نہیں کر رہا، پہ رشوت لے کر کر دیا، اور رشوت دی جاتی ہے کہ حق نہیں ہے، ناجائز کام ہے، پیسے دے کر کام کروا لینا۔ تو دونوں میں آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ٹھیکیداروں کا کام ہے۔ لیکن الحاضر قیاس آپ اگر دیکھتے چلے جائیں نا، سرکاری اداروں میں، غیر سرکاری اداروں میں، تو کوئی کام ایسا نہیں ہے ہمارا جہاں پر ہم خیانت نہیں کر رہے، کوئی کام ایسا نہیں۔ رشتہ داریوں میں، تعلق میں، دوستیوں میں، کاروبار میں، لین دین میں، تجارت میں، سیاست میں۔ ہمارے ملک میں تو وہ 62 63 کا آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ امانت دار صادق اور امین ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کتنے صادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں۔ تو عکاس ہے وہ جو پارلیمنٹ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ عکس ہے آپ کی، آپ کے معاشرے کا عکس ہے، وہ آپ کی کریم ہے۔ وہ 300 400 یا 600 جو آدمی بیٹھا ہوا ہے نا، وہ معاشرے کی کریم ہے۔ اب ان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں۔ پھر ہم طلب یہ کریں کہ اللہ کریم کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں، اللہ کا فضل کیوں نہیں آتا، اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ تو جب ہم ہیں ہی خائن، ہم ہیں ہی امانت میں خیانت کرنے والے، ہر طرف جو ہے نا وہ جال بچھایا ہوا شیطان نے ہم کو مطمئن کر رکھا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر جا رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جنوں پنو سوا لال، جہاں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہاں آپ کو امانت نام کی کوئی چیز نظر الا ماشاءاللہ۔ استثناء تو موجود ہوتا ہے نا، ساری کائنات اور ساری مخلوق ہی بے ایمان نہیں ہے، خائن نہیں ہے۔ چند محدود لوگ ہوں گے جو گنتی میں بھی نہیں آتے۔ من الحیث المجموع، من الحیث القوم ہم خائن ہیں، امانت دار نہیں ہیں۔ تو اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ امانت دار بنو، امانت دار بنو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پہلا جو حکم رب کریم نے دیا کہ امانتیں ان کے سپرد کر دو جو اس کے اہل ہیں۔ اللہ کریم توفیق دے دے کہ ہمیں یہ سمجھ بھی آ جائے اور ہم حقیقی معنوں میں امانت کو اس کے مالک تک پہنچانے کا سبب بن سکے۔ یہی بات ختم کریں گے، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔